اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے 2 نام پڑھ لو، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام پڑھ لینا بڑا ہی آسان عمل ہے۔ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ رزق دینے والی ذات ہم میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ کافی لوگ کی کافی زیادہ جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن اس عمل کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کے اندر پھنسے ہیں، یا آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کے ذریعے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے دولت آتی ہے کہ بندہ ساری زندگی کی محتاج کسی کا نہیں ہوتا، عزت اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بلا خیر ہو جاتا ہے۔ اگر رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے معرفت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ کا قرب، محبت اور رضا نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر سرپنگ ماننے والا بھکاری بھی یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 100 مرتبہ پڑھ لے تو آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ آپ کے گھر سے بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی، رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ گھر کے تمام افراد یہاں تک کہ ہمسائے بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ جتنا وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اتنا یہ آپ کے لیے باعث برکت اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ پاک کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا ذکر خود کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ پاک اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا، اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس سے بھی ندامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل کرنا ہے، یا رزاقو یا فتاحو۔ یہ ہر مقصد میں کامیابی پانے کا عمل ہے، اور انشاءاللہ رزق اور دولت، مقبولیت، کامیابی اور شہرت دوڑ کر آپ کے پیچھے آئے گی، تو بڑی توجہ اور دھیان سے عمل کرنا ہے۔ مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی مکمل توجہ عمل کی جانب ہو، اچھی طرح باوضو ہو کر مصلی بچھا کر قبلہ رو بیٹھنا ہے،
اور ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور خاص کر جو فجر کی نماز کے بعد کے اعمال ہیں ہماری بھائی مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس عمل کو ایک ہی نشست میں ختم کرنا ہے، دوران وظیفہ نہ اٹھ کر جانا ہے اور نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب عمل مکمل ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کو بکثرت اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور نماز کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ: جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ چند دن عمل کریں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بے شک اللہ پاک کے نام اور اس کا کلام سچا ہے۔ ہمیں اعتقاد کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرنا اس پروردگار کا کام ہے۔ اس اسم مبارک کی تلاوت سے اللہ پاک عامل کو ترقی، رزق اور فراوانی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ عمل مبارک بہت زود اثر ہے، اکثر اولیاء کرام کا مصدقہ اور مجرب ہے، ہر ضرورت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ جمعے کے دن اسم اعظم یا حیّ یا قیوم کا کثرت سے ان گنت مرتبہ ورد کریں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو تقریباً 3 منٹ تک اسم اعظم یا حیّ یا قیوم کی تکرار کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں اسم اعظم کی تمام قوتیں ذخیرہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے یا دوسروں سے متعلق امراض، سوال اور مسائل وغیرہ کو تصور میں لائیں اور اسم اعظم کی ذخیرہ کردہ قوت اسم اعظم کو اپنے ذہن میں حرکت دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اس تصور میں ہو چکا گیا ہوگا کا عمل اپنی قوت سے دہرانا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ اس عمل کو ہر روز جاری رکھیں، ہر ضرورت مند کر سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ حاضر رفائی کے لیے ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ذیل کا وظیفہ 200 بار 7 دن تک پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں۔ جب یہ اسم اعظم دعا پڑھیں تو اپنے مقصد یا حاجت کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اس عمل کے لیے جب یہ تسبیح پڑھیں تو اپنی حاجت کا تصور رکھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ: جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو یا وہ پریشانیوں میں گرا ہو تو سورہ کوثر کے حوالے سے جو وظیفہ بیان کروں گی اگر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی ہر دلی تمنا پوری ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہوئی، پھر اپنے مبارک سر کو اٹھایا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ سورہ کوثر کا ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز قائم کریں، قربانی دیں، بے شک آپ کے دشمن بے نسل بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کا 21 روزہ وظیفہ: 21 دن کا آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ 2 ترکیب آپ کے سامنے بیان کروں گی، جہاں آپ کے لیے آسانی ہو وہ اختیار کریں۔ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورہ کوثر کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے دن یہ عمل شروع کریں تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی ادا کرنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ سورہ کوثر کا عمل کریں گے تو دوسرا طریقہ بیان کروں گی۔ آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم 3 ہفتوں کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مفصل صورتوں میں شامل ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کا اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اگر مشکل پہاڑ برابر بھی ہوں تو وہ دور ہوتی ہیں۔ تو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے کہ روزانہ دن میں کم سے کم 1 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ روزی کے حوالے سے مسائل ہوں، آمدن کم ہے، قرضوں کا بوجھ ہو، گھر میں پریشانی ہے یا محتاجی ہے، آپ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو یہ ساری تنگی دور ہو جائے گی۔
یہ عمل جاری رکھیں اور آخر میں تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور دعا قبول فرمائے، آمین۔ یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ۔ آج آپ کے سامنے ملازمت، رزق اور کاروبار میں ترقی کا ایسا جامع اور مختصر وظیفہ بیان کروں گی، جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات قدم بہ قدم پر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے رہیں گے اور وہ ہر کام میں بآسانی ترقی کرتے اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور جب سورج طلوع ہو اس وقت تک یہ تسبیح جاری رکھیں۔ اس کے بعد نماز عشاء پڑھ لیں۔ اس عمل کے دوران میں نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ اٹھ کر جانا ہے۔ خاص کر میرے بھائی مسجد میں بیٹھ کر ہر روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہر بندہ مہنگائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشی تنگ دستی دور ہو، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہ ہو۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو اور اچھی ملازمت کی خواہش رکھتے ہو تو اللہ پاک کے 2 ناموں کا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی ہوگی، بند راستے کھل جائیں گے۔ ملازمت میں ترقی کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی ہو اور رزق میں اضافہ ہو، خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو ملازمت پیشہ ہوں اور اپنے شعبے میں ملازمت کے دوران اونچے سے اونچے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہوں اور ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں، تو اس کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کر لیں۔ یا رزاقو کا ذکر کیسے کریں؟ نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور نماز عشاء تک اپنی جگہ بیٹھ کر اسم الہی یا رزاقو سورج نکلنے تک باقاعدہ پڑھتے رہیں۔ درمیان میں اپنی جگہ سے نہ اٹھیں اور نہ کسی سے بات کریں بلکہ ذکر میں مشغول رہیں، اور جب نماز عشاء کا وقت ہو تو اشراق کی نماز ادا کریں۔ روزانہ اسی طرح آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے تو کامیاب ہوں گے، بآسانی ترقی کریں گے، رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسم الہی یا فتاحو کا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہے، اپنے مقاصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے رب تعالیٰ کے صفاتی نام یا فتاحو کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسم الہی یا فتاحو پڑھنے کا طریقہ۔ نماز عشاء کے بعد اسم الہی یا فتاحو 489 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح باوضو ہونا ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت تک پابندی کے ساتھ کرتے رہیں جب تک مشکل حل نہ ہو اور ہر حاجت پوری نہ ہو۔ مشکل کے حل ہونے کے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ کم سے کم 3 ہفتوں تک اس عمل کو پابندی سے جاری رکھیں۔ ہر کام میں فتح یابی کا عمل۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا مقرر اور خطیب ہے یا کوئی کاروباری فرد ہے یا کوئی طالب علم ہے یا پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ اس کے کام کو مرکزیت حاصل ہے اور نہ وہ ترقی کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے جو باوضو حالت میں ہر روز نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر اسم اللہ یا فتاحو 101 بار پڑھ لیں اور چند ہفتے یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور بے حساب کامیابی آپ کو ملے گی۔ شرط یہ ہے یہ تسبیح ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس عمل کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، درود پاک کو اور استغفار کو بکثرت پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے اور وظائف کو مکمل توجہ سے پڑھنا ہے بلا ناغہ، کیونکہ استقلال کی دلیل کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز کا خاص خیال رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے اور پھر آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہر دعا مستجاب ہوگی اور زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ تو اسی یقین کو سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہمارے لیے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مشکلات دور ہوں اور اس کے نافع ملے۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کی تسبیح اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں تو غیبی فرشتے رزق دے کر چلے جاتے ہیں، گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ سامعین سے وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا، رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو جس میں غربت، تنگدستی نہ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تو جمعے کے دن پاک صاف ہوں، اچھا لباس پہنیں، مصلی بچھائیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وظائف سب کے لیے خوشیوں کا خزانہ ثابت ہوں گے۔ جب دکھ سختی کے ساتھ مسلط ہو جائیں، حاجات اور مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی ہو، تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یا حیو اور یا قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو باکثرت سب لوگوں یا حیو یا قیوم پڑھیں تو انشاءاللہ سب آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہو اور تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد ہیں۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیں۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ اعمال دنیا میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوں گے، تمہارے ذکر کا باعث ہوں گے۔ عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا غریبوں سے محبت رکھو اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو مال اور مرتبے میں تم سے کم ہو، ہمیشہ سچی بات کہو، دوسروں کے عیبوں سے صرف نظر کرو اور اپنی خطاؤں کو نگاہ میں رکھو۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ بالخصوص جمعہ اور باقی عام دنوں میں بھی آپ لوگوں نے یا حیو اور یا قیوم اور سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل کی تمام مرادیں بڑھ لائیں گی اور غیبی جگہ سے رزق وسیع ملے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے پناہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا یعنی خطبے کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں بہترین دن جمعے کا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعے کو جنت سے باہر کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے فرمایا، اسی جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی اور اس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی، اور اس دن کی آخری 3 ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ پاک سے کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اس جمعے کے دن یا جمعے کی رات موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے، اول آخر میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق 25 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور سورہ فلق 20 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا اور اللہ پاک کا خواب میں دیدار نہیں کر لے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورۃ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتا رہا تو اس کو جنت الفردوس میں 70 درجے نصیب ہوں گے، اور جس سے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کو جنت الفردوس میں 500 منزلیں عطا ہوں گی۔ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ چند دن عمل کریں گے تو اللہ پاک غیب سے آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بے شک اللہ پاک کے نام اور اس کا کلام سچا ہے۔ ہمیں اعتقاد کامل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ہر جائز حاجت کو پورا کرنا اس پروردگار کا کام ہے۔ اس اسم مبارک کی تلاوت سے اللہ پاک عامل کو ترقی، رزق اور فراوانی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ عمل مبارک بہت زود اثر ہے، اکثر اولیاء کرام کا مصدقہ اور مجرب ہے، ہر ضرورت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ جمعے کے دن اسم اعظم یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ان گنت مرتبہ ورد کریں۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں تو تقریباً 3 منٹ تک اسم اعظم یا حیو یا قیوم کی تکرار کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں اسم اعظم کی تمام قوتیں ذخیرہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنے یا دوسروں سے متعلق امراض، سوال اور مسائل وغیرہ کو تصور میں لائیں اور اسم اعظم کی ذخیرہ کردہ قوت اسم اعظم کو اپنے ذہن میں حرکت دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ آپ کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اس تصور میں ہو چکا گیا ہوگا کا عمل اپنی قوت سے دہرانا ہے جب تک آپ کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں۔ اس عمل کو ہر روز جاری رکھیں، ہر ضرورت مند کر سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ حاضر رفائی کے لیے ہر روز ظہر کی نماز کے بعد ذیل کا وظیفہ 200 بار 7 دن تک پڑھنا بہت مجرب ہے۔ اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں۔ جب یہ اسم اعظم دعا پڑھیں تو اپنے مقصد یا حاجت کا خیال رکھیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اس عمل کے لیے جب یہ تسبیح پڑھیں تو اپنی حاجت کا تصور رکھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہوگی۔ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ۔ جس شخص کا کوئی بڑا مقصد ہو، حاجت ہو یا وہ پریشانیوں میں گرا ہو تو سورہ کوثر کے حوالے سے جو وظیفہ بیان کروں گی اگر اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کی تسبیح اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں تو غیبی فرشتے رزق دے کر چلے جاتے ہیں، گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ سامعین سے وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور محتاجی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا، رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو جس میں غربت، تنگ دستی نہ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تو جمعے کے دن پاک صاف ہوں، اچھا لباس پہنیں، مصلی بچھائیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وظائف سب کے لیے خوشیوں کا خزانہ ثابت ہوں گے۔ جب دکھ سختی کے ساتھ مسلط ہو جائیں، حاجات اور مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی ہو تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یا حیو اور یا قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو باکثرت سب لوگوں یا حیو یا قیوم پڑھیں تو انشاءاللہ سب آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں
جو تمام اعمال میں بہترین ہو اور تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو، تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد ہیں۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیں۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ اعمال دنیا میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوں گے، تمہارے ذکر کا باعث ہوں گے۔ عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا غریبوں سے محبت رکھو اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو مال اور مرتبے میں تم سے کم ہوں، ہمیشہ سچی بات کہو، دوسروں کے عیبوں سے صرف نظر کرو اور اپنی خطاؤں کو نگاہ میں رکھو۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ بالخصوص جمعہ اور باقی عام دنوں میں بھی آپ لوگوں نے یا حیو اور یا قیوم اور سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل کی تمام مرادیں بڑھ لائیں گی اور غیبی جگہ سے رزق وسیع ملے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے پناہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا یعنی خطبے کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں بہترین دن جمعے کا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعے کو جنت سے باہر کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے فرمایا اسی جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی اور اس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی، اور اس دن کی آخری 3 ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ پاک سے کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اس جمعے کے دن یا جمعے کی رات موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے، اول آخر میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق 25 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور سورہ فلق 20 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا اور اللہ پاک کا خواب میں دیدار نہیں کر لے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتا رہا تو اس کو جنت الفردوس میں 70 درجے نصیب ہوں گے، اور جس نے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کو جنت الفردوس میں 500 منزلیں عطا ہوں گی۔ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ